اس کے بعد جو اگلا مرحلہ تھا وہ تھا خلافت. یہ ایک نہایت نازک مرحلہ تھا. انصار اور مہاجرین میں یہ پرابلم رائز ہو سکتا تھا کہ کون خلیفہ وقت بنے. ان کو جب اطلاع ملی کہ ایک مکان پہ انصار جمع ہیں اور خلافت کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے، یہ وہاں گئے اور انہوں نے ان کو نہایت آرام سے سمجھایا کہ عرب قبائل قریش کے علاوہ کسی کی قیادت قبول نہیں کریں گے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ مہاجرین میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے. دوسرا، ایمان میں پہل کرنے کی وجہ سے بھی مہاجرین کا ایمان مقدم تھا. ان کی بات میں سالڈ ریزن تھا اور انصار مان گئے. اس کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ عمر ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی رسول ہوتا تو عمر ہوتا، اور یہ ابو عبیدہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امین الامت ہیں. ان دونوں میں سے جسے چاہو خلیفہ قبول کر لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. ان کے بعد تمام لوگ اٹھتے چلے گئے اور انہوں نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ سلیکٹ کر لیا. یوں خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چن لیے گئے. اے عزیز اپنی بک ابو بکر دا کیلف میں کہتے ہیں، گریٹ مین کیم rose like the lodestar in the sky, changed the course of events, and died heroes leaving behind on the sands of time indelible imprints for instructions of mankind. One such great soul was Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu, the Caliph, first of the Caliphs to walk on the stage of the world history. تو دنیا کی تاریخ میں پہلا مسلمانوں کا خلیفہ بنا اور ایسا مثالی کردار چھوڑ گیا کہ تاریخ ان کو پریز کیے بغیر رہ نہیں سکتی، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. خلیفہ بن کے ان کے اندر جو سادگی تھی، جو امانت داری تھی اور ہر طرح کا سیاسی تدبر تھا، قابل تعریف ہے. خلیفہ بنتے ہی انہوں نے سارے انتظامی امور سنبھال لیے، حالانکہ جو ان کے دل کو چوٹ ہوگی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتی. جو ان کو محبت تھی ہمارا تو گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. لیکن مومن کیا ہے کہ مشکل کے وقت صبر اور ہمت سے کام لے، اور اگر وہ ہمت سے کام نہ لیتے تو شاید اتنی اسٹرانگ مسلم حکومت کبھی بھی نہ قائم ہوتی. جب یہ خلیفہ بنے تو جو سب سے پہلا خطبہ دیا وہ بھی سننے والا ہے اور نہایت مؤثر تقریر کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا، لوگوں خدا کی قسم میرے دل میں کبھی امارت کی خواہش پیدا نہیں ہوئی. میں نے کبھی خفیہ یا اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا نہیں کی، لیکن اس خدشہ کے پیش نظر کہ کہیں فتنہ نہ برپا ہو جائے میں اس بوجھ کو اٹھانے کو تیار ہو گیا ہوں. وہ بوجھ سمجھا کرتے تھے، وہ لوگ کرسیوں کے لیے لڑا نہیں کرتے تھے. آگے فرمایا، لوگو میں تم پہ حاکم بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تمہاری جماعت میں سب سے بہتر نہیں ہوں. اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر کج روی اختیار کروں تو تم پہ میری اطاعت لازم نہیں، مجھے سیدھا کر دو. اگر میں کج روی کروں تو مجھے سیدھا کر دو. سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت. تمہارا ضعیف فرد بھی میرے نزدیک قوی تر ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تمہارا طاقتور شخص بھی میرے یہاں ضعیف ہے جب تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق نہ دلوا دوں. اگر میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، اور اگر اس کی نافرمانی کروں تو تم پہ میری اطاعت لازم نہیں. یہ پہلا خطبہ تھا اور انہوں نے اس کو ثابت کر دیا، اور ہر قدم پہ اطاعت. سب سے پہلا مسئلہ جو ان کو خلافت کے بعد پیش آیا وہ تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی شام کی طرف روانگی. یہ لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں خود تیار کیا تھا، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں
کہ زید بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے ان کے بیٹے تھے، اور وہ جنگ موطا میں شہید ہو گئے تھے. لہٰذا اب عیسائیوں سے بدلہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف اس لشکر کو بھیجنے کا ارادہ کیا، اور قیادت اس غلام کے بچے کو سونپ دی گئی، اگرچہ ان کو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی قیادت میں بڑے بڑے صحابہ کرام شامل تھے، یہ کبھی نہ بھولیں، اور کوئی اف تک نہیں کرتا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہمارا امیر نہیں. بس ان کا کیا رویہ ہوتا تھا؟ سمعنا و اطعنا، جو کچھ امیر وقت ڈیسائیڈ کر لے، ڈن، نو کوسچن. اٹس ناٹ ٹو کوسچن وائی، اٹس بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. یہ ہوتا تھا ان کا موٹو. لہٰذا اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اگر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لشکر کو مدینہ سے باہر بھیج دیا جائے تو تمام غیر مسلمز کی نظریں اب مدینہ پہ لگی ہوئی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ان مسلمانوں کا کیا ہوتا ہے، ان کے اندر وہ قوت رہے گی کہ نہیں. اور یہ موقع بہت اچھا ہے، جب مسلمان پریشان ہیں، کنفیوزڈ ہیں، تو مدینہ پہ حملہ کر دیا جائے. حملہ کرنے والوں میں مشرکوں کے ساتھ ساتھ بہت سے منافقین کا بھی پورا ارادہ تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. مدینہ کے سراؤنڈنگز میں آپ جانتے ہیں بہت سے ایسے لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے جو اوپر سے تو مسلمان تھے لیکن اندر سے اسلام کے مخالف تھے. اب جب لشکر کی روانگی کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ یہ لشکر ضرور جائے گا، تو بہت سے صحابہ کرام آئے اور ان کو سمجھایا کہ ان حالات میں فوج کو اتنی دور بھیجنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، جبکہ مدینہ ہر طرف سے خطرات کی زد میں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ مدینہ میں اگر اتنا سناٹا ہو جائے کہ جنگلی جانور آ کے میری ٹانگیں نوچیں تو مجھے قبول ہے، لیکن جو لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کو میں کبھی نہیں روکوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 19 دن کے بعد، only 19 days، آپ وہ صدمہ اور شوق سوچیں، انسرٹینٹی سوچیں، مخالفین کی سازشوں کا سوچیں، اور ان کی ایمان کی پختگی دیکھیں، اور دوست کی دوستی دیکھیں کہ ان کے مشن کو زندہ رکھنا ہے. اب کیا تھا دوستی کا حق؟ زندگی میں وہ جب تک زندہ تھے ہر طرح کی قربانی، اور جب وہ چلے گئے تو اب کیا ہے کہ ان کے مشن کو زندہ رکھنا ہے. جو ڈیسیژنز تھے ان کے، ان پہ عمل پیرا ہونا ہے. پھر نو سیکنڈ تھاٹ، اس کے بعد اس لشکر کو روانہ کر دیا. اور جب لشکر جا رہا تھا، آپ سوچے 19 سالہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پہ سوار ہیں، اور خلیفہ وقت اس گھوڑے کی باگیں پکڑ کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں. انہوں نے کہا یا تو آپ گھوڑے پہ سوار ہو جائیے یا مجھے اجازت دے دیں کہ میں ہی نیچے اتر آؤں. کہنے لگے تم مجھے اجر سے محروم کرنا چاہتے ہو؟ غازی جو جہاد کے لیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جتنا قدم طے کیا جائے اتنا اجر ملتا ہے ساتھ چلنے والے، مجھے میرے اجر سے محروم نہ کرو. اس کے بعد ان کو یہ نصیحتیں کی، اور یہ ہے اسلامی اخلاق جنگ میں جو ہم کو ان کی نصیحتوں سے پتہ چلتے ہیں کہ مسلمان جنگ کی حالت میں بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. ان کو یہ نصیحت کی، خیانت نہ کرنا، مال نہ چھپانا، بے وفائی سے بچنا، کسی کے اعضاء نہ کاٹنا، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجوروں اور پھل لانے والے درختوں کو کھانے کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے مت کاٹنا، اور جانوروں کو کھانے کے علاوہ مت ذبح کرنا، نو ڈسٹرکشن. اور اس طرح یہ لشکر ان کی اپنی ڈیسیژن کی وجہ سے چلا. صحابہ کرام راضی نہیں تھے. لیکن یہ یاد رکھیں مومن توکل کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب پورے تیار رکھتا ہے. لہٰذا یہ دفاع مدینہ سے غافل نہیں تھے. ان کو خوب پتا تھا کہ مدینہ پہ ہر طرف سے خطرہ ہے. لہٰذا انہوں نے مختلف چھوٹے چھوٹے دستے مدینہ منورہ کے اندر بنائے اور ان کے اوپر مختلف صحابہ کرام کو ان کا امیر مقرر کر دیا. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستے کا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے دستے کا،
حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیسرے دستے کا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کو مختلف دستوں کا امیر بنایا. اور یہ جو ڈفرنٹ 6 لشکر تھے ان کو مختلف راستوں پہ متعین کر دیا تاکہ اگر دشمن بے خبری میں آئیں تو مدینہ کو بغیر حفاظت کے نہ پائیں. ان لشکروں کے علاوہ خود بھی پوری طرح تیار تھے کہ اگر مدینہ پہ حملہ ہوا تو میں خود لڑوں گا. وہی ہوا کہ وہ قبائل جو کہ سرکش ہو چکے تھے، بنی عیس اور بنی زبیان ان کا نام تھا، وہ جب چلے حملہ کرنے تو ان کو راستے میں مدافعت پیش آئی، اور صبح کے وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پرسنلی بھی نکلے جنگ کے لیے، ان کا پیچھا کیا، ان کے ساتھ جنگ کی، اور یوں اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اب ایک طرف مدینہ محفوظ ہو گیا اور دوسری طرف جو شام کی طرف لشکر گیا تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، وہ نہایت کامیاب ہو کے لوٹا، بہت سا مال غنیمت بھی لائے، اور اس کا بہت بڑا نفسیاتی فائدہ یہ ہوا کہ تمام قبائل پہ ایک روب پڑ گیا کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اتنے ہی منتظم، اتنے ہی بہادر اور اتنے ہی قوت والے ہیں، اور ان کی طرف مزید کوئی حملہ کرنے کا ارادہ انہوں نے چھوڑ دیا. بہت مختصر عرصہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا خلافت کے لیے، 2 سال 3 ماہ اور 10 دن ٹوٹل ٹائم پیریڈ، 2 years 3 months and 10 days only. لیکن اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ کام کر گئے اور ایک بہت اسٹرانگ حکومت پرووائڈ کر گئے جس کے اوپر بعد کے خلفاء نے خوب کام کیا، اور اسلامک امپائر دور دور تک فلرش کرتی چلی گئی. ان 2 مسائل کے علاوہ ایک تیسرا مسئلہ جو ان کی خلافت میں اٹھا وہ تھا جھوٹی نبوت کے دعوے دار. کئی لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بظاہر مسلمان ہو گئے تھے